السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے مزید ٹاپکس۔ ایزا، ایزا یعنی کہ جب، وین۔ اور دیکھیں ایزا اور ایزن از ڈفرینٹ۔ ای زن، ٹھیک ہے، تنوین ہوتی ہے یہاں پر۔ ایزن کی میننگ ہے تب یا پھر دن، ٹھیک ہے، اور ایزا کی میننگ ہے جب۔ اوکے، جب یہ کسی بھی سینٹنس کے ساتھ لگتا ہے تو وہ چینج ہو جاتا ہے پاسٹ سے پریزنٹ یا فیوچر میں، یعنی کہ حال یا پھر فیوچر میں، اوکے، مستقبل میں۔ کیونکہ وین یعنی کہ جب کی بات ہو جاتی ہے، ایک تو اب یا پھر فیوچر کی بات۔ جیسے کہ دیکھیں یہاں پر اذا جاء نصر اللہ، جا پاسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے ہم نے پڑھا ہے، لیکن یہاں پر وہ پریزنٹ میں چینج ہو جائے گا جب اللہ کی مدد آ جائے، ٹھیک ہے، وین دا ہیلپ آف اللہ کمز۔ یہاں پر پریزنٹ میں ہو گیا کیونکہ یہاں پریزنٹ کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ تھوڑی آپ لوگ پریکٹس کریں گے، سینٹنس کے ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہاں پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جب اللہ کی مدد آ جائے۔ اسی طرح اذا زلزلت الارض، جب زمین ہلا دی جائے، when the earth is shaken، یہاں پر بھی پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے، اوکے، اذا زلزلت الارض۔ نیکسٹ ہے اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے، when the sky is split open، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھ لیں اذا کے معنی ہے جب، وین۔ اگر وہ پاسٹ میں ہے سینٹنس تو وہ پریزنٹ میں چینج ہوگا یا پھر فیوچر میں اکارڈنگ ٹو سینٹنس، اوکے۔ یہ آپ لوگوں کو پریکٹس کے ساتھ سمجھ آئے گا کہ وہ پریزنٹ میں ہوگا یا پھر پاسٹ میں فیوچر میں ہوگا۔ یاد رکھ لیں یہ ہے ایزا۔ نیکسٹ ہے ایزن، ایزن کے معنی ہے تب یا پھر دین، ٹھیک ہے۔ وَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسِ نَقِيرًا، پھر وہی، ٹھیک ہے، اور پھر آنا چاہیے، یہاں پر واو بھی ہے، یہاں پر نہیں لکھا میں نے۔ اینڈ دین، پھر وہ لوگ کو کچھ نہیں دیتے، اور پھر وہ لوگوں کو کچھ نہیں دیتے، جس میں جیسے ہے ویسے ہی سینٹنس کا ٹرانسلیشن ہوگا۔ اینڈ دین دے وڈ ناٹ گیو پیپل ایون اے لٹل، اوکے، اینڈ دے وڈ ناٹ گیو پیپل ایون اے لٹل، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے پاسیو وائس کی، اوکے۔ یہاں پر ایزن کے میننگ ہے تب، ایزا کے مین سے جب۔ اور ایک آیت دیکھ لیں، وَإِذًا لَأَذْقَنَاكَ، اور پھر ہم تمہیں چکھاتے ہیں، اینڈ دین وی وڈ ہیو میڈ یو ٹیسٹ، ٹھیک ہے، ذائقہ نکھا، ٹھیک ہے۔ اس کے میننگ ہوتے ہیں چکھنا، یعنی کہ چکھانا، جیسے کل نفس ذائقۃ الموت کہتے ہیں نا، اس کا بھی روٹ وہیں سے آتا ہے، ذوق، خوف، اوکے۔ اور پھر ہم تمہیں چکھاتے ہیں۔ وَإِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ، تب ہر معبود الگ ہو جاتا ہے، then every god would have gone away، ٹھیک ہے۔ تب ایزن کے معنی ہیں تب یا پھر، اور ایزا کے معنی ہیں جب، when۔ جب یہ ایزن آ جائے تو اس میں کوئی چینجز نہیں ہوتی، جیسے اکارڈنگ ٹو رولس آپ اس کو چینج کریں، اس کو ٹرانسلیٹ کریں گی۔ لیکن جب ایزا آ جائیں تو آپ اس کو پاسٹ میں ہوگا تو پریزنٹ میں چینج ہوگا یا پھر فیوچر میں، یا اکارڈنگ ٹو سینٹنس آپ کو سمجھ آئے گا جب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گی۔ جی ابھی نیکسٹ ہے ہمارا اللہم، ٹھیک ہے۔ اللہم مینس اے اللہ۔ آپ کو سب کو بتائیں جتنی بھی دعائیں اللہم سے سٹارٹ ہوتی ہیں وہ ساری حدیث کی ہوتی ہے، یا پھر جیسے ہم عام الفاظ میں اردو میں دعا کرتے ہیں نا، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، ایسے جب آپ اس کو عربک لینگویج میں لکھیں گے تو وہ اللہم سے سٹارٹ ہوگی۔ تو یہاں پر بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہم کی دعائیں ساری قرآنک دعائیں، وہ نہیں ہیں، صرف جو ربنا سے سٹارٹ ہوتی ہیں 40 ربنا والی دعائیں وہی صرف قرآن سے ہے، باقی کے سارے حدیث سے ثابت ہیں، اور جو ہم نارمل الفاظ میں بولتے ہیں اسی کو عربک میں کنورٹ کیا جائے گا تو وہ اللہم سے بن جائے گا۔ اللہم یعنی کہ اے اللہ۔ تو دیکھیں یہاں پر کچھ دعائیں لکھی ہیں، اللہم مالک الملک، اے اللہ بادشاہی کے مالک، او اللہ اونر آف دی۔ نیکسٹ ہے قل اللہم فاطر السماوات، کہہ دو اے اللہ آسمانوں کو پیدا کرنے والے، ٹھیک ہے۔ فاطرہ یعنی کہ یہاں پر فاتیرہ یعنی کہ پیدا کرنا، سے او اللہ کریٹر آف دی ہیونس، ٹھیک ہے۔ سماوات کو کچھ جگہ پر آسمان بھی کہتے ہیں یا پھر ہیونس بھی کہتے ہیں۔
اللہم ربنا، اے اللہ ہمارے رب، او اللہ اور لارڈ، یہاں پر میں نے ربنا بھی لکھا ہے، دیکھیں رب، ٹھیک ہے، رب یعنی کہ اللہ، اور لارڈ بھی کہتے ہیں جیسے اللہم یعنی کہ اے اللہ۔ نیکسٹ ہے کذالکا، کذالکا یعنی کہ اسی طرح، دس یا پھر ان دیٹ وے، کذالکا نو ہل موتا، اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، دس اور پھر ان دیٹ وے وی گیو لائف ٹو دا ڈیڈ، ٹھیک ہے، یہ بہت آسان ہے کذالکا، جہاں بھی آپ کو دکھے سمجھ جائے کہ اسی طرح، ان دس ان دیٹ وے، اوکے، جو چھوٹے چھوٹے ورڈس ہوتے ہیں میں نے وہ قرآن کی آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیک کاروں کو جزا دیتے ہیں یا پھر اجر دیتے ہیں، کذالک مینس اسی طرح، یا پھر دس وی ریوارڈ دا ڈورس آف دی گڈ، اور پھر ان دیٹ وے وی ریوارڈ دا ڈورس آف دی گڈ، ٹھیک ہے، اب دونوں میں سے کسی بھی ایک ورڈ کا استعمال کر سکتی ہے انگلش اسٹوڈنٹس، اس کا کوئی لاجک نہیں ہے، بس یہ اس کے ورڈس کی میننگ ہے، جب قرآن میں نظر آئے تو اس کو ایسے ٹرانسلیٹ کرنا ہے آپ نے۔ کذالک قال ربک، اسی طرح تمہارے رب نے فرمایا، دس اور ان دیٹ وے یور لارڈ سیڈ، ٹھیک ہے، یہ ہے، بہت آسان ہے، چھوٹے چھوٹے ورڈس، اس کو یاد رکھ لیجیے گا اس کی میننگ۔ جی نیکسٹ ہے متا، ٹھیک ہے، اذا کے میننگ تھا وین، ٹھیک ہے، جب، کب نہیں تھا وہاں پہ، جب، ٹھیک ہے، اور اذا کے متا مینس وین، کب، اوکے، یہاں پر دیکھیں متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، وین ول Allah's help کم، ٹھیک ہے، یہاں پر کیا ہے، وین ول Allah's help کم، ٹھیک ہے، متى هذا الوعد، یہ وعدہ کب ہوگا، وین از دا پرومس، وین از دس پرومس، یہ وعدہ کب ہوگا، قالوا متى هذا، انہوں نے کہا یہ کب ہوگا، متا یعنی کہ کب، اذا یعنی کہ جب، وین، اوکے، they said when will this be، مطلب یہ کب ہوگا، قالوا متى هذا، متا یعنی کہ کب، اذا یعنی کہ جب، اور اذن یعنی کہ دین، ٹھیک ہے، پھر، تب ہم نے پڑھا تھا، اوکے، اسی طرح یومئذ، ٹھیک ہے، یومئذ، اس دن، آن دیٹ ڈے، ٹھیک ہے، یوم کے میننگ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، یوم، یوم الدین، اس دن، ٹھیک ہے، یوم یعنی کہ دن کو کہتے ہیں، یوم دن کہتے ہیں اس دن، آن دیٹ ڈے، مطلب آج کا دن، دس ڈے بولنا ہے تو آپ یوم کا استعمال کریں گی، اگر کسی اور دن کی بات، آن دیٹ ڈے بات کرنا ہے تو آپ کہیں گی یوم دن، اس دن، یوم دن توردون، اس دن تمہیں پیش کیا جائے گا، آن دا ڈے یو ول بی پریزنٹیڈ، آن دیٹ ڈے یعنی کہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے، کب، آن دیٹ ڈے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی قیامت کے دن مرنے کے بعد کبھی بھی، اوکے، تو یوم دن اس لیے استعمال کیا جاتا ہے، یوم یفرح المؤمنون، اس دن مومن خوش ہوں گے، کس دن، آن دیٹ ڈے بلیورس ول ریڈیوس، یوم یصدر الناس، اس دن لوگ نکلیں گے، آن دا ڈے پیپل ول کم فورتھ، ٹھیک ہے، باہر نکلیں گے، اس طریقے سے، یوم یعنی کہ اس دن، آن دیٹ ڈے، یوم کے میننگ دس دن یعنی کہ آج کا دن یا پھر دس ڈے آ جائے گا، اور ایک دیکھیے کا ہے، ٹھیک ہے، کا کی میننگ تو آپ کو پتہ ہے، یو سنگلر کے لیے، لیکن یہ جبھی بھی لگتا ہے تو نون کے، جیسے کہ قلبک، تمہارا دل، ٹھیک ہے، لاسٹ میں لگے گا، ٹھیک ہے، اسی طرح جعلک لاسٹ میں لگے گا، اگر یہی ورڈ پہلے آ جائے، ٹھیک ہے، سوری، جی، کا کے میننگ ہے کی طرح، ٹھیک ہے، ایز لائک، جیسے کہ دیکھیے یہاں پر کل فراش المبسوس، کل فراش یعنی کہ پتنگیوں کی طرح، ایز لائک موتس، ٹھیک ہے، کسریم یعنی کہ کٹے ہوئے کھیت کی طرح، ایز لائک ہارویسٹڈ فیڈ، کل اہین یعنی کہ رنگین اون کی طرح، ایز لائک کلرڈ اول، ٹھیک ہے، تو کاف کے میننگ ہے، ٹھیک ہے، جب بھی یہ لگتا ہے فرسٹ، یہ اسٹارٹنگ میں آ جاتا ہے، جب بھی کسی کے ساتھ کاف کو اسٹارٹنگ میں دیکھیں تو مطلب کی طرح، اردو والوں کے لیے ایز یا پھر ایز لائک، ٹھیک ہے، تو یہ ہو جاتا ہے اس کے میننگ، یہ بہت آسان ہے، یہ سارے نوٹس میں بنائے لکھے، اور جب بھی قرآن پڑھ رہے نوٹس اپنے بازو میں رکھے اور اس طریقے سے پریکٹس کرتے رہیں،
اوکے، اور ہمارا ایک لیسن رہتا ہے لیفٹ، وہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ ہمارا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا، اور بعد میں انشاءاللہ ہم ہارٹ ٹو ہارٹ قرآن کریں گے ان فیوچر۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا۔ دیکھیے میں جتنا بھی سمجھاؤں، آپ جتنی پریکٹس کریں گی قرآن کھول کر، آپ کو لیے اتنا آسان ہوگا، کیونکہ میں پوری قرآن تو آپ لوگوں کو کرانے لگ جاؤں تو سالوں سال لگ جائیں گے، وہ سالوں میں بھی کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ تو آپ لوگوں نے کھولنا ہے، یاد کرنے ہیں ورڈس کو، اور کانسیپٹ کو سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔